أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. کتنے علماء ہیں علم کے اعتبار سے ان کا مقام ان کے پائے کے شاید گنتیوں کے لوگ ہوں گے، لیکن آج وہ انٹرنیٹ سے دور ہیں، اور اسی لیے ہم آپس میں کہتے ہیں کہ ہمارے جو اکابر علماء ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا سے جڑنا چاہیے، ان کو بھی انٹرنیٹ سے جڑنا چاہیے. آج ہم نہیں ہیں تو آج دوسرے گمراہ قسم کے لوگ اس میدان میں آ رہے ہیں. ایک موضوع ہے حصول علم اور راہ سلف. اس موضوع پر وضاحت کے لیے میں جماعت کے ایک نوجوان عالم دین فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم وامنائہم وعلمائہم. لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک علم کبار امانت دار علماء سے حاصل کریں گے. آئیے سنتے ہیں حصول علم اور راہ سلف فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے. میں شیخ محترم سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین کے سامنے اپنے موضوع کی وضاحت کریں. فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، بنارس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معزز صدر اجلاس، قابل احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، موضوع ہے حصول علم اور راہ سلف. علم بڑی عظیم اور بڑی اعلیٰ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور علماء کے مقام کو اپنی کتاب کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز جو کیا، قرآن کریم کے نزول کا آغاز علم سے ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کے اندر بھی علم کی فضیلت ہے. اس میں پڑھنے کا ذکر ہے، اس میں قلم کا ذکر ہے، اس میں تعلیم کا ذکر ہے، اس میں علم کا ذکر ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں ایک عظیم گواہی کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. کس بات کی گواہی؟ دنیا کی سب سے عظیم گواہی، سب سے اعلیٰ گواہی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ گواہی اللہ بھی دے رہا ہے، والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں. اللہ بھی یہی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. اور تیسری گواہی جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اہل علم بھی، علم والے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ علم کا مقام سمجھنے کے لیے، علماء کا مقام سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں علماء کے علاوہ اگر علماء کے برابر کسی کا مقام ہوتا تو اللہ نے ان کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا ہوتا. یہ علماء کا مقام ہے، یہ علم کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے میرے نبی آپ دعا کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما. اللہ نے اپنے نبی کو پورے قرآن میں اگر کسی چیز میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ علم ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج ہم اس اسٹیج سے علماء کی فضیلت یا علم کی فضیلت پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہم اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس اسٹیج پر جو علماء ہیں ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں. ان علماء کا کوئی احترام کرے یا نہ کرے، ان کی بلندی اور ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ تو قرآن و حدیث بھرے پڑے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے،
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اہل علم کے مرتبے کو بڑھاتا ہے، ان کے درجات کو بڑھاتا ہے. اور یہاں اللہ نے ایک عجیب بات کہی، کہا کہ والذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا. علم اللہ کی توفیق ہے، علم سب کو نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم دین کی نعمت دے دے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ سب کو علم دین کی توفیق نہیں دیتا میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بھلائیوں کو علم کی بنیاد قرار دے دیا. آپ نے یہ کہہ دیا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو علم عطا فرماتا ہے. یعنی جس کو علم دے دیا گیا، سمجھو دنیا کی تمام بھلائیاں اس کو دے دی گئی. علم کا یہ مقام ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے علم کے تعلق سے، آپ نے بارہا سنی ہوگی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کو طلب کرنے کی راہ میں، حصول علم کی راہ میں نکلتا ہے، وہ جنت کے راستے پر نکلتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ فرشتے علم حاصل کرنے والے کے احترام میں اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں. حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. وفضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. اور اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر. ایک عالم ہے، اس کے مقابلے میں ایک غیر عالم ہے لیکن عابد ہے، بہت بڑا عابد ہے، زاہد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ عالم اس عابد کے اوپر وہی فوقیت رکھتا ہے، وہی مقام رکھتا ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. جیسے 14ویں کا چاند تمام ستاروں سے ممتاز ہے، تمام ستاروں سے اس کی شان الگ ہے. اور حدیث پاک کا آخری ٹکڑا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. انبیاء نے اپنی وراثت مال کو نہیں بنایا، انہوں نے اپنے پیچھے وراثت میں مال نہیں چھوڑا، زمین نہیں چھوڑی، جائیداد نہیں چھوڑی. انما ورثوا العلم، انہوں نے علم دین کو، علم شریعت کو اپنی وراثت بنایا ہے. انبیاء کی وراثت اگر کوئی چیز ہے تو وہ شریعت کا علم ہے، وہ علم دین ہے. اور اس وراثت کو اپنانے والے علماء ہیں. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ یہ وراثت جس کو مل گئی، دنیا میں کسی کو اپنے باپ کی وراثت میں لمبی چوڑی پراپرٹی مل جائے، دولت مل جائے، آدمی خوش ہو جاتا ہے اتنے میں. ایک عالم کا مقام یہ ہے، اس کو وراثت میں زمین نہیں، جائیداد نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، اسے نبی کی وراثت مل رہی، اسے علم دین مل رہا ہے. میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں، یہ علم کی فضیلت ہے. ایک عالم اور ایک غیر عالم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. رب العالمین اپنی کتاب میں تذکرہ کرتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اہل علم اور دوسرے لوگ برابر نہیں ہو سکتے.
اہل علم کی شان غیر علماء سے بہت بالا تر ہے، بہت اونچی ہے. ایک عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتا. اور آج اس اسٹیج سے، آج اس کانفرنس سے جس کا عنوان ہے راہ سلف، جو کانفرنس ہمیں یہ بتانے کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہمارے عقائد کے سلسلے میں، ہمارے عبادات کے سلسلے میں، ہمارے معاملات کے سلسلے میں سلف کا منہج کیا تھا، صحابہ کا منہج کیا تھا، تابعین کا منہج کیا تھا. آج اس اسٹیج سے میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ سلف کا منہج اور راہ سلف یہ بھی تھی کہ علماء کا احترام کیا جائے. علماء کا احترام کیا جائے، ان سے بات چیت کرتے وقت، ان سے مسئلے مسائل پوچھتے وقت ان کے مقام کو ملحوظ رکھا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے، ان کی تذلیل نہ کی جائے، ان کا استحصال نہ کیا جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے، ان کی شان کو گرایا نہ جائے. ایک عقیدے کی کتاب ہے، الحمدللہ تقریباً تمام سلفی مدرسوں میں، سلفی اداروں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے مسلمانوں کے عقیدے کی بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا ہے. علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب تقریباً تمام اہل حدیث اداروں میں پڑھائی جاتی ہے. میں نے اپنے مادر علمی جامعہ سلفیہ کے اندر بھی یہ کتاب پڑھی ہے. اس کتاب کے اندر علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے بارے میں، اہل حدیث کا منہج کیا ہے، سلف صالحین کا راستہ کیا ہے، علامہ طحاوی فرماتے ہیں وعلماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو علی غیر السبیل. بڑے غور سے سنیے گا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری جماعت کے بعض نوجوان اپنے عقیدے اور منہج کی اس بنیاد سے ناواقف ہیں. آج ہماری مجلسوں میں علماء کا تذکرہ اس انداز میں کیا جاتا ہے میرے بھائیوں جو ہمارے منہج کے خلاف ہے، جو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، جو ہمارے اصولوں کے خلاف ہے. آج ہمارے بہت سارے نوجوان جو انٹرنیٹ پر چند مضامین اور چند آرٹیکلز پڑھنے کے بعد اور یوٹیوب کے کچھ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اس اہل سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھنے لگتے ہیں کہ علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، اور علماء کا نام جب لیتے ہیں تو بڑے بیہودہ انداز میں اور بڑے بدتمیزی کے انداز میں لیتے ہیں. علماء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امام طحاوی کہتے ہیں وعلماء السلف من السابقین، جو سلف کے علماء تھے، جو پہلے کے علماء تھے، ومن بعدهم من التابعین، اور جو بعد میں علماء آئے، پہلے کے علماء بھی اور بعد کے علماء بھی. امام طحاوی کہتے ہیں اہل الخیر والاثر، یہ حدیث اور قرآن کے علماء ہیں، یہ قرآن و حدیث کے جانکار ہیں، یہ اس امت کے امین ہیں، یہ اس امت کے مبلغ ہیں، یہ قرآن و سنت کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، یہ ہمارے دینی قائد ہیں، یہ ہمارے دینی رہنما ہیں، ان سے ہم دین لیتے ہیں. وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ، دنیا کے لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں غور کرتے ہیں، یہ علماء رات بھر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے شب و روز قرآن و حدیث کے مطالعے میں گزرتے ہیں، یہ اپنی زندگیوں کو کتاب و سنت کی پڑھنے پڑھانے میں کھپا دیتے ہیں. اہل الفقہ والنظر، یہ دین کی سمجھ رکھنے والے، یہ دین پر غور کرنے والے لوگ ہیں. امام طحاوی کہتے ہیں لا یذکرون الا بالجمیل، یہ علماء کا مقام ہے کہ جب بھی ان کا تذکرہ کیا جائے اچھے انداز میں کیا جائے. علماء کا تذکرہ جب بھی کیا جائے اچھے انداز میں کیا جائے. یہاں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں تو مطلق علماء کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو مطلق علماء کی بات ہو رہی ہے. ذرا سوچو کتنی جرأت کی بات ہے، کتنی ہمت کی بات ہے کہ آج کوئی نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور وہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، کوئی نوجوان کھڑا ہوتا ہے وہ علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں بدتمیزی کرتا ہے. یہ وہ علماء تھے جو ہمارے سلف کے علماء تھے، جو صدیوں پہلے کے علماء تھے. امام طحاوی تو ایک جنرل اور کامن بات کہتے ہیں کہ تمام علماء کا تذکرہ جب بھی کیا جائے، جو علماء ہیں، جو کتاب و سنت کے جانکار ہیں، جب بھی ان کا تذکرہ کیا جائے اچھے انداز میں کیا جائے. ومن ذکرہم بسوء فہو علی غیر السبیل، اور جو علماء کے ساتھ بدتمیزی کرے وہ راہ سلف پر نہیں ہے، وہ راہ سلف پر نہیں ہے، وہ سلفی منہج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس کا شعار علماء کی توہین ہو، جس کا منہج اور جس کی باتیں علماء کی توہین پر مبنی ہو.
صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھائیے. یہ علماء کا جو مقام میں بیان کر رہا ہوں یہ چیز ہم نے صحابہ سے سیکھی ہے. اللہ کے رسول کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت زید ابن ثابت. حضرت زید ابن ثابت گھوڑے پر سوار ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ جاتی ہے. عبداللہ ابن عباس بھی جلیل القدر صحابی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. عبداللہ ابن عباس حضرت زید ابن ثابت کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے. حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنا عم رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی, چھوڑ دیجئے میرے گھوڑے کی لگام, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء, ہم کو علماء کی ایسے ہی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ہمیں علماء کا ایسے ہی احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ بات نوٹ کر لیجئے, اپنے دل و دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لیجئے کہ ہمارا منہج ہمیں علماء کا احترام سکھاتا ہے. علماء کی بدتمیزی اور علماء کے ساتھ استحصال آج امت کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے. آج وہ علماء جن کی زندگیاں مدارس کے اندر معمولی سی تنخواہوں پر گزرتی ہے, جو بیچارے رات رات اور دن بھر مطالعے میں پڑھنے پڑھانے میں اپنی زندگیوں کو کھپاتے ہیں, اور جو ہمیں ہمارا دین پہنچاتے ہیں, ان علماء کی مالی مشکلات, ان علماء کے ساتھ جب فائنینشیل پرابلم آتی ہے, ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, دوا علاج کا مسئلہ آ جاتا ہے, وہ علماء بیچارے آج ایسے حالات بھی دیکھنے کو آتے ہیں کہ وہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں, انہیں ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے, انہیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, جو قوم اپنے علماء کا احترام نہیں کرے گی, جو قوم اپنے علماء کا مقام نہیں سمجھے گی, وہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام اور نامراد ہوگی. اور جس قوم میں علماء کا مقام ان کو نہ دیا جائے, وہاں علماء کی جگہ جاہلوں کا راج ہوگا, وہاں جاہلوں کا راج ہوگا, وہاں جاہل فتویٰ دیں گے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ علماء کی جگہ جاہل لوگ لے لیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 100, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک دنیا سے نہیں اٹھائے گا, ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء, جب دنیا سے علماء کو اٹھائے گا, جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو علم بھی دنیا سے چلا جائے گا. حتی اذا لم یبق عالما, یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو امامت سونپیں گے, لوگ جاہلوں کو اسٹیج سونپیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا قائد بنا لیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب جاہلوں کے ہاتھ میں کمانڈ آ جائے گی, جب جاہلوں کے ہاتھ میں قیادت آ جائے گی, جاہل فتویٰ دیں گے, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ حالات کب آئیں گے؟ جب یہ امت اپنے علماء سے برگشتہ ہو جائے گی. آج ہماری مجلسیں آپ دیکھیں, آج ہماری مجلسیں علماء کی غیبت سے بھری ہیں. میں یہ نہیں کہتا علماء معصوم ہیں, نہ ہمیں یہ کہنے کا اور یہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے. علماء کے اندر بھی کمزوریاں ہیں. بعض علماء ایسے بھی ہیں جو اپنے مقام سے ناواقف ہیں, بعض علماء ایسے بھی ہیں جو ایسی حرکتیں اور ایسے کام کرتے جو ان کے شایان شان نہیں ہیں. مگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر دور میں ایسے علماء بھی ضرور رہیں گے جو صحیح معنی میں علماء ربانی ہوں گے, جو صحیح معنی میں علماء خیر ہوں گے, اور جن کے ذریعے امت کی دینی قیادت کا کام چلے گا. آج کے اس دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, آج کے اس دور میں ایک بہت بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے حاصل کریں. مقررین کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے, یوٹیوب کے اوپر ایک سے ایک بیان کرنے والے مقررین کی لمبی چوڑی فہرست ہے. حدیثوں کے حوالے دینے والے لوگ موجود ہیں, حدیثوں کا نمبر بتانے والے لوگ موجود ہیں, اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہنے والے لوگ موجود ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم علم کس سے حاصل کریں؟ کیا ہر وہ آدمی جو اسٹیج سے بات کر رہا ہے, ہر وہ آدمی جس کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں, کیا وہ شخص عالم ہے اور کیا اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. علامہ ابن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین
فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ علم دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، علم دین حقیقت میں دین ہے۔ جب آپ کسی سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں گویا آپ اس سے دین حاصل کر رہے ہیں۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ کسی سے علم حاصل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ آدمی کیسا ہے، تم کس سے اپنا دین حاصل کرو۔ عقیدے کا پتہ نہیں، منہج کا پتہ نہیں، کن اساتذہ سے علم حاصل کیا پتہ نہیں، حدیثوں کے نمبر بتانے لگا تو علامہ بن گیا، اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا تو علامہ بن گیا۔ جس کو قرآن و حدیث کے اصول معلوم نہیں، جو فقہ اور اصول فقہ سے ناواقف ہے، جو علم بلاغت سے ناواقف ہے، جو علم تفسیر سے ناواقف ہے، جو علم حدیث سے ناواقف ہے، جس نے اساتذہ کے سامنے کبھی زانوئے تلمس طے نہیں کیا، آج ایسے لوگوں کو آج ہمارا نوجوان اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ آج ایسے لوگوں کو ہمارا نوجوان کہتا ہے یہ صحیح معنوں میں عالم ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، علم اس سے حاصل کرو جس کا عقیدہ اور جس کا منہج صحیح ہو۔ اب اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کا منہج صحیح ہے کہ نہیں، یہ عوام طے نہیں کر سکتی، یہ عوام طے نہیں کر سکتی۔ عوام یہ تو بتا سکتی ہے کہ مولوی صاحب کی داڑھی صحیح ہے کہ نہیں، عوام یہ بتا سکتی ہے مولوی صاحب کا اخلاق اچھا ہے کہ نہیں، عوام یہ بتا سکتی ہے مولانا صاحب ظاہری اعتبار سے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ نہیں، لیکن عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، منہج صحیح ہے کہ نہیں، یہ بتائیں گے آپ کو علماء، جو صحیح معنوں میں علماء ربانی ہیں، جو اکابر علماء ہیں۔ جب تک وہ تزکیہ نہ کریں، جب تک اکابر علماء توثیق اور تائید نہ کریں، اور اسی لیے ہم برابر اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آج انٹرنیٹ کی دنیا بڑی وسیع دنیا ہے، آج انٹرنیٹ کی دنیا بہت لمبی چوڑی دنیا ہے، آج اس پہ قادیانی بھی موجود ہیں، آج اس پہ منکرین حدیث بھی موجود ہیں، آج اس پر ملحدین بھی موجود ہیں، دین کے نام پر بہت بے دین لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ ہوشیار رہیں، آپ اپنے علماء سے کانٹیکٹ میں رہیں، آپ کسی کی باتیں سننے کے پہلے اپنے علماء سے رجوع کریں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا۔ گلبرگہ کے اندر ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہو رہا ہے، گلبرگہ کے اندر میں گیا، وہاں کے کئی نوجوان، ہمارے پڑوسی ملک میں ایک آدمی پیدا ہوا جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، معاف کیجئے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کو وہ کاٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں آخری نبی ہوں۔ اور افسوس کی بات ہے کئی نوجوان گلبرگہ کے اندر اس آدمی کے فتنے کے شکار۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے کوئی کرائیٹیریا نہیں بنایا، ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں بنائی، ہم نے یہ طے کر لیا کہ انٹرنیٹ پر جس کے ویوز زیادہ ہیں، جس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے بیانات کو زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، وہ عالم ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کتنے علماء ہیں علم کے اعتبار سے ان کا مقام، ان کے پائے کے شاید گنتیوں کے لوگ ہوں گے، لیکن آج وہ انٹرنیٹ سے دور ہیں۔ اور اسی لیے ہم آپس میں کہتے ہیں کہ ہمارے جو اکابر علماء ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا سے جڑنا چاہیے، ان کو بھی انٹرنیٹ سے جڑنا چاہیے۔ آج ہم نہیں ہیں تو آج دوسرے گمراہ قسم کے لوگ اس میدان میں آ رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم ہم کس سے حاصل کریں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم حاصل کیا جائے گا چھوٹے لوگوں سے۔ یہاں چھوٹے سے مراد عمر کا چھوٹا نہیں ہے، یہاں چھوٹے سے مراد علم کا چھوٹا ہے، یعنی جن کا نام بڑا اونچا ہوگا، جن کی پگڑی بڑی اونچی ہوگی، جن کا نام 2 لائن میں لکھا جا رہا ہوگا، لیکن شریعت کے علم کے معاملے میں وہ چھوٹے ہوں گے، ان کی صلاحیت 0 ہوگی، وہ علم دین کے معاملے میں کورے ہوں گے، لیکن عوام کی نظر میں وہی بہت بڑے علماء ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ایسے چھوٹے لوگوں سے، ایسے بدعتی لوگوں سے، ایسے بے علم لوگوں سے علم حاصل کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول کہتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک اپنے بڑے علماء سے، اپنے اکابر علماء سے علم حاصل کرتے رہیں گے۔ فَإِذَا أَخَذُوهُ عَنْ أَصَاغِرِهِمْ وَشِرَارِهِمْ حَلَقُوا۔ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی رسول ہیں، ان کا یہ جملہ غور کرنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں جب چھوٹے لوگوں سے،
بے علم لوگوں سے، برے لوگوں سے علم حاصل کیا جانے لگے تو سمجھو کہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم علم کس سے حاصل کریں؟ امام مالک نے جواب دیا، اطلب ھذا الامر من اہلہ، اس علم کو اہل علم سے حاصل کرو، اس دین کو دین کے جانکاروں سے حاصل کرو۔ امام احمد ابن حنبل، امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، یکتب الحدیث عن الناس کلہم، تمام لوگوں کی حدیث کو لکھا جائے گا، الا عن ثلاثہ، لیکن 3 لوگوں کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ کون 3 لوگ؟ صاحب ھوی یدعو الیہ، ایک بدعتی ہے جو اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، بدعتی سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ او کذاب، اور کذاب اور جھوٹے آدمی کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ او رجل یغلط فی الحدیث فیرد علیہ فلا یقبل، اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں ایسے آدمی سے بھی حدیث نہیں لی جائے گی جو غلط حدیث بیان کرے، غلط بات بیان کرے، اور جب اسے ٹوکا جائے تو رجوع نہ کرے، اپنی بات پر ڈٹا رہے، اپنی بات پر اٹل رہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا کوئی ذاتی مطالعہ کر کے دعوت کا کام کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ذاتی مطالعہ کر کے داعی بن سکتا ہے؟ کیا کوئی خود سے مطالعہ کر کے کتابوں کو پڑھ کر کے تقریر وغیرہ کا کام سنبھال سکتا ہے؟ اس بارے میں ہمارا یہی کہنا ہے کہ مطالعہ بہت اچھی چیز ہے، کتابوں کا مطالعہ بہت اچھی چیز ہے، مگر آدمی نے اگر تفسیر اور اصول تفسیر کو علماء سے نہیں پڑھائے، اگر حدیث اور اصول حدیث کو علماء سے نہیں پڑھائے، اگر فقہ اور اصول فقہ کو علماء سے نہیں پڑھائے، اس کا مطالعہ اسے گمراہی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے۔ اس اپنے مطالعے کے دوران وہ ٹھوکریں کھائے گا، اور جو آدمی خود ٹھوکریں کھائے گا جب وہ امت کی قیادت اور رہنمائی کرے گا تو سوچو وہ لوگوں کو کہاں لے کے جائے گا۔ آج افسوس ہے، اسٹیج لگتا ہے، بڑے بڑے اکابر علماء موجود ہوتے ہیں، ان کے مقابلے میں علم اور صلاحیت کے اعتبار سے بہت ہی کمزور بلکہ زیرو آدمی، جس کو قرآن پڑھنے کا ڈھنگ اور شعور نہیں ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کا بنیادی علم نہیں ہے، وہ آدمی اسٹیج پہ علماء کی موجودگی میں فتویٰ دیتا ہے، اور جب اس قسم کے لوگ فتویٰ دیتے ہیں تو کبھی کبھی بڑی مضحکہ خیز حالت بن جاتی ہے، بڑے عجیب و غریب قسم کے فتوے سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھیں، فتویٰ دینا علماء میں سے بھی ایکسپرٹ علماء کا کام ہے۔ فتویٰ دینا سب کی چیز، سب کے بس کی چیز نہیں ہے، فتویٰ دینا بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ امت کے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک ایکسپرٹ لوگوں کا، ایک ماہر لوگوں کی جماعت ہونی چاہیے جو دین کے اندر تفقہ حاصل کرے، جو دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرے، مسئلے کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد لوگوں کو فتویٰ دے۔ آج ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس دور کا۔ آج انٹرنیٹ پر ہم کسی سوال کو یوٹیوب پر لکھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب ہے کہ نہیں، یہ سوال کے جواب کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ آپ کسی سے بھی دین کے بارے میں پوچھو، قرآن نے ہمیں یہ سکھایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ ہر آدمی اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس سے فتویٰ پوچھا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں موجود ہیں تو سلف کہا کرتے تھے، اس دور کے علماء کہا کرتے تھے لا یفتیٰ فی المدینہ لا یفتیٰ الا ومالک فی المدینہ، امام مالک مدینہ میں موجود ہیں تو کوئی اور فتویٰ نہ دے، فتویٰ کے اہل یہ ہیں، یہ فتویٰ دیں گے۔ اور خود امام مالک کا حال کیا تھا، لوگ ان کے پاس فتویٰ پوچھنے آتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 39 مسائل میں لا ادری کہتے تھے، 39 مرتبہ کہتے تھے لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم، 40ویں مسئلے میں جواب دیتے تھے۔ یہ امام مالک کی احتیاط تھی، یہ امام مالک کا تقویٰ تھا۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ آدمی اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ سوال آیا ہے تو مجھے جواب دینا ہی دینا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، بغیر علم کے، شریعت کے اندر بغیر علم کے بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، دین کے معاملے میں تو خاص طور سے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس چیز کو اپنی زبان سے نہ نکالو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اللہ کہتا ہے تم اپنی زبان سے جھوٹ موٹ کسی چیز کو حلال یا حرام نہ قرار دو۔
سلف نے بڑی اس معاملے میں بڑی احتیاط کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ برأیی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں قرآن کے بارے میں، اگر میں شریعت کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کروں گا۔ تو بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، فتویٰ دینے کے جو لوگ اہل ہیں انہی سے فتویٰ پوچھا جائے، انٹرنیٹ کو مفتی نہ بنایا جائے، یوٹیوب کو مفتی نہ بنایا جائے۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے ایسے مقررین موجود ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں جن کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں، جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل دین وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ کسی انسان کے گمراہ ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو علماء سے دور کر دے، آپ کے دل میں علماء کی نفرت پیدا کر دے، آپ کے دل میں سلف کی نفرت پیدا کر دے۔ آج کے اس دور میں یہ کام بہت ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انکم قد اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے صحابہ، تم ایسے دور میں ہو جس دور میں خطباء کم ہیں، فقہا زیادہ ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے زیادہ ہیں، اور تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے لوگ کم ہیں۔ کثیر معطوہ قلیل سوالہ، دینے والے زیادہ ہیں، سوال کرنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں، سوال کرنے والے کم ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، اور اے میرے صحابہ اس دور میں علم سے زیادہ امپورٹنٹ چیز عمل ہے۔ لیکن اے میرے صحابہ یاد رکھو وَسَيَأْتِي زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب علماء کم ہوں گے، خطباء زیادہ ہوں گے۔ اسکالرز کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، مقررین کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ تقریر ایک الگ میدان ہے، خطابت ایک الگ میدان ہے، کسی انسان کا تقریر میدان میں آگے ہونا ایک الگ چیز ہے، اور علم ایک الگ چیز ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کی بات اور تقریر کا اچھا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہے۔ جہاں علم کا مسئلہ آئے، جہاں دین لینے کا معاملہ آئے، آپ علماء سے رجوع کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں ایسا زمانہ آئے گا قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ، خطباء زیادہ ہوں گے، علماء کم ہوں گے۔ کثیر سوالہ، کثیر سوالہ، سوال کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ قلیل معطوہ، اور دینے والے بہت کم ہوں گے۔ العلم فیہ خیر من العمل، ایسا دور جب آ جائے تو عمل سے زیادہ امپورٹنٹ علم ہے کہ علم کیسے صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے۔ ایک آخری پوائنٹ پر ہم گفتگو کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ بات نکلی ہے طلب علم اور راہ سلف کی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ سلف صالحین نے حصول علم کی راہ میں بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کو جب آج ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور آدمی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ان علماء نے کیسے اتنی محنت کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 45 سال کی عمر میں امام نووی کا انتقال ہو گیا، صرف 45 سال کی عمر پائی، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں آج ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو موٹی موٹی 2500 جلدوں میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ آدمی حیران ہے کہ یہ لوگ اس زمانے میں جبکہ ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں تھی، لکھنے پڑھنے کا معاملہ مشکل تھا، کتابوں کا لکھنا مشکل تھا، اس دور میں ان لوگوں نے ہزاروں لاکھوں صفحات کیسے لکھی۔ امام نووی 45 سال کی ٹوٹل عمر پاتے ہیں، اور جو کتابیں وہ دنیا کو دے کر کے جاتے ہیں، جو علم وہ دنیا کو دے کر کے جاتے ہیں، وہ 2500 موٹی موٹی جلدوں میں آج ان کی کتابیں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے حضرت ابو ہریرہ کا نام۔ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی 5000 سے زیادہ حدیثوں کو امت تک پہنچانے والے ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لقد رأیتنی اسرع بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین حجرت عائشہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول کے دروازے پر بے ہوش ہو کے گر پڑا، نبی کی مسجد میں نبی کے دروازے پر بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ لوگ آئے، لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا ہے، لوگوں نے مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا۔
وما بی جنون، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں آتا تھا، مسئلہ صرف اتنا ہوتا تھا کئی دن تک پیارے نبی کے پاس بیٹھ کر حدیث اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیثوں کو سیکھنے کے لیے بیٹھا رہتا تھا، مجھے 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا تھا، کئی دن تک میں بھوکا رہتا تھا اور بھوک کی وجہ سے مجھے چکر آ جاتا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے بھوکے رہ کر حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم بہت بڑے 3 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے تک مصر میں تھے، ہم 6 مہینے تک مصر میں تھے، مصر میں حدیث سیکھنے کے لیے گئے، 6 مہینے تک لم نأکل مرقتن، ہمیں سالن نصیب نہیں ہوا، 6 مہینے تک ہمیں سالن نصیب نہیں ہوا، ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ ہم دن میں علماء کی مجلس میں حدیث پڑھتے تھے اور رات میں لکھتے تھے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ اور امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ مارکیٹ میں جا رہا تھا، بازار میں جا رہا تھا، مچھلی کی دکان نظر آئی، مچھلی پسند آ گئی، مچھلی ہم نے خرید لی، لیکن پڑھنے پڑھانے میں بھول گئے کہ مچھلی لا کے گھر میں رکھی ہے۔ 3 دن گزر گیا، مچھلی مہکنے لگی، اس کا ذائقہ وہ بدلنے لگی مچھلی۔ کہتے ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں تھی ہم کسی کو اس مچھلی کو فرائی کرنے کے لیے، بھوننے کے لیے دیں، فَأَكَلْنَاهُ نَيِّئًا، ہم نے کچی مچھلی کھائی۔ ہمارے تصور کے باہر ہے یہ چیزیں، ہمارے تصور کے باہر ہے یہ چیزیں، مگر ہمارے اسلاف نے روکھا کھایا ہے، موٹا کپڑا پہنا ہے، میلوں کا سفر کیا ہے اس زمانے میں جبکہ سفر مشکل تھا، اسی علم دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ بعض صحابہ کرام مدینہ سے دمشق تک کا سفر، مدینہ سے ملک شام تک کا سفر، جو کئی 100 کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، یہ سفر طے کرتے ہیں اور دمشق میں پہنچتے ہیں صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے، صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ یہ صحابہ کا ذوق تھا، یہ ہمارے سلف صالحین کا شوق تھا، اور یہ جذبہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے اندر بھی تھا، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے اندر بھی تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابیات آتی تھی اور پرائیویٹ مسائل جو عورتوں کے پرائیویٹ اور پرسنل مسائل ہیں، جس کو کہنے میں عورتوں کو شرم آتی ہے، لیکن جب مسئلہ دین کا آتا تھا، جب مسئلہ سمجھنے کا آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سمجھتی تھی، پوچھتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار لا يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین، انصار کی عورتیں بڑی اچھی عورتیں ہیں کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں شرم و حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ میری پیاری ماں و بہنوں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، مجھے آپ کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ طلب علم صرف مردوں کا کام نہیں، آپ کا بھی کام ہے۔ مسلمان کے گھر میں عورتیں بھی قرآن پڑھیں، مسلمان کے گھر میں عورتیں بھی حدیث پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی کی عورتوں سے کہتا ہے، ازواج مطہرات سے کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن و سنت پڑھی جاتی ہے، قرآن و حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ پتہ چلا کہ عورتیں قرآن و حدیث کو پڑھیں بھی، اور کچھ عورتوں کے درس بھی ہوں، کچھ عورتوں کے دینی پروگرام بھی ہوں، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا کام کریں۔ یہ ماحول بھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں تمام چیزوں کی طرح طلب علم کے سلسلے میں بھی سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین آج کے اس دور میں جب کہ علم کے نام پر بے علمی کو پھیلایا جا رہا ہے، علم کے نام پر، دین کے نام پر دین سے دور کرنے کی بڑی کوششیں اور سازشیں ہیں، اے اللہ تو ہمارے نوجوانوں کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہماری خواتین اور ماں و بہنوں کو بھی طلب علم کی راہ میں قربانیاں دینے کی اور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلت الشیخ عبد الغفار سلفی حفظہ اللہ، جو حصول علم اور راہ سلف کے موضوع پر ہم سامعین کو مستفید فرما رہے تھے۔